عوام کی بہتری کے لیے جو ریفارمز پرائم منسٹر صاحب لانا چاہتے ہیں، ہماری حکومت لانا چاہتی ہے، وہ آ کے سینٹ میں رک جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے ہماری پارٹی کا، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، اس کو بہت زیادہ رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل کی گئیں، کیونکہ اپوزیشن کا ان کی سیاست کا مقصد صرف ذاتی فوائد حاصل کرنا، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا جو کہ ایک خاص طبقے کی، ایک خاص گروہ کی مفادات کی تحفظ کر سکیں، اور وہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 30-35 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ نتیجہ وہ کیا ہوا کہ ملک کو ایک مفلوج اکانومی، معاشی صورتحال، قرضوں سے بھرا ہوا ملک، ڈوبا ہوا ملک، ادارے بالکل مفلوج، اور عوام نہ ان کو انصاف نہ ان کو خوشحالی ملی، بلکہ الٹا ان کو، جن کو کہ عوام نے منتخب کیا تھا اپنی بہبود کے لیے، ان کی دولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ نواز شریف اینڈ فیملی وہ ادھر لندن میں اور امریکہ میں اور پورے پاکستان میں جو اربوں خربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنائیں، اسی طرح آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی اینڈ کمپنی، تو ہوا کیا کہ ان کی نہ صرف یہ خود لیڈرز جن کے کاروبار تھے، فیکٹریاں تھیں، زرداری صاحب کی شوگر ملیں بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اسی طرح نواز شریف ان کی بھی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ ایک فیکٹری تھی، جب سیاست میں آئے پھر 29 فیکٹریز بن گئیں، لیکن عوام کا کیا ہوا؟ ان کو ایک مصنوعی جھلک دکھا دی گئی اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادارے جو کہ اصل ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، کسی بھی حکومت کے، ان کو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ان اداروں کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ منتج ہوا 2018 کے الیکشنز پہ، جس نے کہ عوام نے بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کو، ان کی آنیسٹی کو، ان کی دلیری کو، ان کے نڈرپن کو، ان کی کمٹمنٹ کو، جو کہ اس ملک کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن وہ زندگی چھوڑ کے اور انہوں نے عوام کے لیے وقف کر دی، جو کہ شروع ہوئی شوکت خانم کینسر اسپتال سے اور یونیورسٹی سے، اور جتنے بھی رفاہی کام انہوں نے کیے، بیکاز بنیادی طور پہ ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے درد تھا جو کہ اس ملک میں ہمیشہ اگنور بھی ہوئے ہیں اور ان کا استحصال بھی کیا گیا ہے۔ اس دوران میں جو ہم نے کوشش کی کہ اس ملک میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک معیار ہو، ایک ایسا طریقہ کار ہو جس میں کہ پیسے کی سیاست نہ ہو اور قابلیت اہلیت کی بنیاد پہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں اور عوام کے مفاد کے لیے وہ قانون سازی بھی کریں اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں۔ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ چونکہ اب نیشنل اسمبلی میں بھی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے اور سینٹ میں بھی الحمدللہ ہماری پارٹی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، اور جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نظریہ، وہ جستجو جو کہ عوام کے لیے ہے، انہوں نے ہمیں اس صورت میں پہنچایا، جبکہ وہ جماعتیں جو کہ پچھلے 40 سال سے حکمران تھیں، ان کی پارٹیوں کو ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ اپنے بنیادی نظریے سے ہٹ کے اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ایک ذاتی گروہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے لیے قانون کی اہمیت کوئی نہیں تھی، نہ ہے،
یہ رول آف لا میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ رول آف لا، قانون کی بالادستی ان کے مفادات کے آڑے آتی تھی۔ اداروں کا مضبوط ہونا، متحرک ہونا ان کے مفادات کے راستے میں حائل تھی، تو انہوں نے یکے بعد دیگرے ان جو بنیادی ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کو، کسی بھی حکومت کو چلانے کے، اس کو کمزور سے کمزور کیا، اور اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی جو کہ ایک فیڈریشن کی جماعت تھی، کمزور ہو کر ایک علاقے میں چلی گئی، رورل سندھ میں، اور اسی طرح یہی حال دیگر جماعتوں کا ہوا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کی اب بھی کوشش کیا ہے کہ ملک میں ایک ایسا ماحول ہو جس میں کہ حکومت کام نہ کر سکے، عوام کی خدمت نہ کر سکے، اور آئے روز ایک ایسے شوشے چھوڑے جائیں، آئے روز ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کہ اس میں جو ایک معاشی ترقی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کس کو پہنچے گا؟ ملک کو پہنچے گا اور عوام کو پہنچے گا۔ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اب جب کہ ہم سینٹ میں بھی آ گئے ہیں میجورٹی کے طور پہ اور نیشنل اسمبلی میں، ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اب اپنی ریفارمز بھی کریں گے، اور جو جتنے بھی انیشیٹوز ابھی تک لیے ہیں، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ باہر کے ملک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر موجود ہیں انہوں نے اس ملک کی ہمیشہ خدمت کی ہے، باہر رہ کر بھی اس ملک میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں ٹرسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو اپنی ترسیلات ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں، الحمدللہ ریکارڈ ترسیلات آ رہی ہیں، اور جو ابھی جو ایک انیشیٹو لیا روشن پاکستان کا، اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ 670 ملین ڈالرز جب سے بھی شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی نہیں ہوا، اور اس میں یہ ترسیلات آ رہی ہیں۔ اسی طرح جو انڈسٹریز کے لیے، اکانومی کے لیے جو بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس سے اکانومی جو کہ کووڈ سے اتنی متاثر ہوئی تھی، اور ساری دنیا میں ابھی بھی کووڈ ہے، بلکہ ابھی تیسری لہر بھی آئی ہے، اس کو جس کامیابی کے ساتھ ہماری حکومت نے ڈیل کیا کہ ہماری اکانومی الحمدللہ اس میں پھر جان آ گئی ہے اور کافی متحرک بھی ہو گئی ہے، اور اس کی جتنے بھی کارپوریٹ ریزلٹس ہیں وہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے، اور چیزیں، مہنگائی کا چیلنج یس ہے، مہنگائی کا چیلنج ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پوری جو توجہ ہے وہ مرکوز کی ہوئی ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارا وہ ہے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے جس طرح کہ اس دن بات بھی ہوئی تھی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی آئیں گی، اور ان لوگوں کو سبسڈیز دی جائیں گی جو کہ اس کے مستحق ہیں۔ اب جو آتے ہیں الیکشن پہ، تو الیکشن میں جو بھی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے، ابھی سعید غنی صاحب لگے ہوئے تھے جو پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے رستو ہیں، وہ اس باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ دیکھیں جو نیشنل اسمبلی میں ہوا اس کا جو ری ایکشن تھا عوام کا وہ اس میں نہیں دہرایا گیا۔ پرائم منسٹر نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس بحث مباحثے سے نکلنا ہے، اپنے الیکشنز کو کوئی کریڈیبلٹی دینی ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے، جس سے کہ کبھی یہ تاثر ہی نہیں ملے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جس کو مخالفت کرنی ہے وہ کھل کر مخالفت کرے۔ اس کے لیے ہم نے لیجسلیشنز بھی کیں، نیشنل اسمبلی میں بھی بل جمع کرایا، عدالت میں بھی گئے، آرڈیننس بھی کیا، مقصد یہی تھا۔ لیکن چونکہ اپوزیشن جو کہ
اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتی آئی ہے کہ